اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ ہمارے لیے وسیلے کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیں، یعنی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فعل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے لیے جو طریقہ مقرر کیا ہے اس کو ہم اہمیت دیں، اور یہ ڈائریکٹ والی بات جو ہے یہ کرنا چھوڑ دیں کہ ڈائریکٹ تو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو۔ آپ بیمار بھی ہوتے ہیں تو پھر بھی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، آپ کو انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں، تو یعنی ذریعہ اس کے لیے صحت۔ اگر آپ ایکسٹرا آرڈینری مسلز بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو جم جانا پڑے گا، وہاں پہ آپ کے جو ہیں مسل بنیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں، وسیلہ جو ہے، جس طرح ہماری جو ظاہری ضروریات ہیں اس کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، تو اسی طرح جو ہماری روحانی ضروریات ہیں، باطنی ضروریات ہیں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ذریعہ اور وسیلہ قائم کیا ہے۔ دیکھیں، ہدایت بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن وہ پھر اس کے لیے ایک ذریعہ ہے، وہ رسول کا ذریعہ ہے۔ اب رسول پہ قرآن نازل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے بھی ذریعہ بنایا اللہ نے۔ کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ یعنی آپ دیکھیں نا، تو اسی طرح جب دین ہے، میں اب روحانیت کی طرف آ رہا ہوں اور روحانیت کی ہم بات کر رہے ہیں۔ روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی باطنی طور پہ، چونکہ ہدایت کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے، اور ہادی جو ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن اس کے لیے اس نے ذریعہ بنایا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پیغمبر کے ذریعے کو آپ نکال دیں تو ہدایت تو ختم ہوگی۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے تو ڈائریکٹ کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، نہ ظاہری طور پہ نہ باطنی طور پہ۔ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر وسیلہ بنایا ہے پیغمبر کو۔ پیغمبر پہ جب وحی آتی ہے تو وہ بھی ایک وسیلے سے آتی ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبرائیل نے آپ کو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ وہی آپ کے قلب پہ نازل کی ہے۔ نزل بہ الروح الامین، روح الامین نے اس کو اتارا ہے۔ اب یہ ذرائع ہیں۔ اب دیکھیں، ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ارسل رسولہ، بھجوائے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے۔ لیکن اس کے لیے بھی پھر وسیلہ ہے، رسول کی ذات وسیلہ ہے۔ پھر دیکھیں آپ، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی روحانی جو اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا، اور سب سے پہلے انہوں نے خواب دیکھا کہ میں یعنی دیکھ رہا ہوں، اپنے ابا کو بتایا نا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ابا میں دیکھتا ہوں کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے جو ہیں میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو باپ کون تھے ان کے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ انہوں نے کہا، بیٹا یہ خواب جو ہے بھائیوں کو نہ بتانا۔ خیر، بہرحال، تو اب دیکھیں، یہ تھے فلسطین میں، اور مصر کا بادشاہ بنانا تھا کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو۔ اب ذرائع کتنے استعمال ہو رہے ہیں؟ بھائیوں کے دلوں میں رقابت پیدا ہو گئی، بھائیوں کے دلوں میں رقابت پیدا ہو گئی۔ اس رقابت کے نتیجے میں انہوں نے یوسف کو لے کے کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں جب پھر ایک قافلہ والے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا دیا، انہوں نے اس کو مصر کے بازار میں بھیج دیا۔ عزیز مصر نے اس کو خرید لیا۔ اس کے گھر میں جو ہے ایک عورت تھی، اس نے یعنی اپنا دام اس پہ چلائے،
وہ نہیں چلے تو ان کو گھر بھی وہاں جیل بھجوا دیا۔ پھر جو ہے وہاں جیل میں 2 ساتھی تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ بہرحال یہ ایک خواب کی تعبیر دینے والے بن گئے، ان کے سامنے ظاہر ہوئے وہ 2 ساتھیوں کے۔ بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا تو ان کے درباریوں نے کہا کہ یہ تو اضغاث و احلام ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو پھر دیکھیں یعنی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، یہ ابھی قصہ طویل ہے لیکن میں اگلی نشست میں تھوڑا سا اس پہ مزید بات کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم